السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، شعرانی ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج پھر موجود ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مسلمان جو بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کامیابی نہیں مل پاتی، یا بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں بڑھنے نہیں دیتی۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جب مسلمان کام کرنا شروع کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، کسی بھی فیلڈ میں، تو کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو یہ رکاوٹیں بنتی ہیں اور دیوار بن جاتی ہیں، سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ یا دنیا میں جو ہے وہ اسلام جو پہلے غالب تھا، تو اسلام جو ہے وہ جن چیزوں کا حکم دیتا تھا تو مسلمان فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، امپلیمنٹ شروع کر دیتے تھے اور سامنے والے پر کروا بھی دیا کرتے تھے۔ تو آج جس کیفیت میں ہم لوگ گزر رہے ہیں، تو آج اسلام پر عمل کرنا یا مسلمانوں کا جو آج رویہ ہے وہ اسلام سے بالکل مخالف نظر آتا ہے۔ اگرچہ وہ جو ہے وہ کہتے تو یہی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملاً اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ مسلمانوں کے عمل اور کافروں کے عمل، ان میں جو ہے دونوں نظر آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک وہ قوم تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ اس حکم کو بجا لاتے تھے۔ وہ کون تھے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب، کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ویسا ہی بالکل عمل کرنا۔ اور ایک اسی دور کے اندر سامنے جو قوم تھی جو بالکل مخالف کرتی تھی، وہ تھے کفار اور مشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا کہ تم یہ چیز اختیار کرو، وہ بالکل مخالف کرتے تھے۔ اگر اللہ نے حکم دیا شراب نہیں پیو تو وہ شراب پیتے تھے، اگر اللہ نے حکم دیا تم زنا نہیں کرو تو وہ زنا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ تم اسلام لے آؤ کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین جو ہے وہ اسلام ہے، تو وہ اسلام کے بالکل مخالف دین اختیار کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہوگا، یہ دو قومیں ہمارے سامنے نظر آتی تھیں۔ ان کے لیے جنت کے وعدے فرمایا، ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب بیان فرمایا۔ کہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ کس طرح بیلنس کر کے چل رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر بھی عمل ہو رہا ہے اور کفار اور مشرکین کی ہدایات پر بھی عمل ہو رہا ہے، کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں انسپریشن ان سے حاصل کی جا رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا مطالعہ فرمائے، اگر آپ کی احادیث طیبہ کو پڑھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ آپ نے زندگی گزارنے کے تمام اصول بیان فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل فرمایا، تو قرآن اصول کی کتاب ہے، قرآن اصول فراہم کرتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان جو ہے آپس میں دنیاوی شان و شوقت دیکھ کر اس میں اتنا گم ہو چکے ہیں، اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں جیسے موبائلز اور کمپیوٹر جب سے ہمارے سامنے آیا تو ہم اس میں اتنا گم ہو گئے کہ وہ فرامین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں یاد تھے ہمارے آباء و اجداد کو، وہ آج ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یار ہماری زندگی میں جو ہے وہ آسانیاں ہوں۔ یاد رکھیں، دین جو آیا تھا، جب اسلام آیا تھا تو اسلام نے ضرب کس چیز کی لگائی تھی؟ کہ جن چیزوں کو تم کر رہے تھے فطرتاً، تو وہ اسلام نے ان کو کچھ چیزیں ایسی بتائیں کہ یہ جائز طریقے سے اختیار کرو، اور کچھ چیزیں بالکل منع فرما دی، جیسے تم زنا نہیں کرو۔ اگر تمہیں لڑکیوں سے مفاد ہی حاصل کرنا ہے، لڑکیوں سے فائدہ ہی حاصل کرنا ہے، تو تم نکاح کرو۔ تو زنا میں کسی عورت کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ نکاح متعہ کو جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں منع فرما دیا، حرام قرار دے دیا، تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ لیکن ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ اسکولز کالج میں جو ہے وہ لڑکا لڑکی آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ہر ایک کا اس میں نکاح نہیں ہوتا۔ محبتیں ہو جاتی ہیں، الفتیں قائم ہو جاتی ہیں، باوجود جو ہے ان سے نکاح جو ہے کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کسی میں ہمت پیدا ہو بھی جاتی ہے تو سامنے سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ماں باپ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے۔ تو کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسلمان جو ہے وہ اگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا بھی چاہے، کوشش بھی کرتا ہے، تو کافی چیزیں جو ہے ہمارا معاشرہ کبھی رکاوٹ بن جاتا ہے، ہمارے ماں باپ کبھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بن جاتے ہیں، کبھی دوست بن جاتے ہیں، کہ جن کو ہم نے رکاوٹ بنانے میں مجبور بھی کیا ہوتا ہے، ان کو چیزیں بتائی ہوتی ہیں، ان کو اپنے سارے جو ہے وہ جو ہمارے دل میں چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو ظاہر ان کے سامنے کیا ہوتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی دیندار ہے تو کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ کیا ہے، مولوی بن گئے تو داڑھی دیکھ تیری کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کے خاندان میں اور بچے ہیں اور لوگ ہیں، جس طرح وہ نظر آ رہے ہیں، کلین شیو ہیں یا خط بنائی ہوئی ہے، اس طرح کا لائف اسٹائل وہ گزار رہے ہیں، تو تم بھی وہی گزارو۔
حالانکہ وہ دیندار مسلمان جو ہے وہ دیندار شخص جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن رکاوٹیں آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگ بن جاتے ہیں۔ تو غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس کے لیے تو پھر بہت پریشانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو اپنا پورا خاندان چھوڑ کر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہی معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو پھر مولوی کے نام سے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے میرا آقا، مولوی کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا میرے سردار، اور چونکہ ہمیں علم نہیں اس چیز کا تو وہ جو ہے سامنے والے کو یہ جو ہے نا پکار رہے ہوتے ہیں، یہ مولوی بن گیا، یہ بن گیا، یہ وہ بن گیا۔ بھائی اگر اس نے داڑھی رکھ لی اور اس نے ٹخنوں سے اوپر پانچے کر لیے اور نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کیا مولوی ہونے کی علامت ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان کو پھر مولوی بننے کا حکم دیا کہ تم مولوی بنو۔ تو مولوی جس سینس میں ہمارے ہاں کہا جاتا تھا وہ علماء کو کہا جاتا تھا، فقہا کو کہا جاتا تھا، صوفیہ کو کہا جاتا تھا، وہ علم کا منبع اور مرکز ہوا کرتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا۔ آج ہر شخص اگر اپنے خاندان میں دیکھے تو ایک دوسرے کے اگر کوئی سامنے وہ پہلے کلین شیف تھا اور بعد میں اس نے داڑھی کی نیت کر لی، داڑھی رکھ لی، تو پھر ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کہ یہ تو مولوی بن گیا۔ بھائی تو مولوی ہونا کوئی بری بات تو نہیں، اگر مولوی ہو گیا تو آپ کا کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر ہی عمل کر رہا ہے نا۔ اگر داڑھی رکھنا اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس سے زیادہ حسین چہرہ کوئی آج تک کائنات میں نہیں آیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر داڑھی تھی۔ اب داڑھی اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے تو کیا وہ مولوی ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب سب سے بڑے مولانا تو سب سے بڑے مولوی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ داڑھی رکھنا یہ سنت رسول ہے، یہ دین کی تصویر بناؤ کہ جب تمہاری تصویر کوئی دیکھے، تمہاری تصویر یا تمہیں کوئی دیکھے تو دین کی تصویر اس کے سامنے اچھی پیش ہو، اپنی داڑھیوں کو سنوارو، اپنے کپڑوں کو سنوارو۔ تو اسلام نے ہر پہلو پر ہر چیز پر گفتگو کری ہے تاکہ انسان جو ہے وہ پھر گمراہیت کا شکار نہ ہو، انسان جو ہے وہ دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر آئے۔ تو ایسا ہرگز گمان میں مت لائیے گا کہ اگر کوئی شخص داڑھی رکھ لیتا ہے تو پھر وہ مولوی ہونے کی علامت بن جاتا ہے۔ دوسرا، انگریز جو ہیں وہ آپ کے ہی دین پر عمل کرنے کے بعد، آپ کے ہی دین پر عمل کرنے کے بعد مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات جو آپ کے لیے تھیں وہ یہ تھیں کہ تم جھوٹ نہیں بولو، تم امانت میں خیانت نہیں کرو، تم فراڈ نہیں کرو، تم دھوکہ نہیں دو، تم سود نہیں کھاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنے اخلاق اور کردار سے یہ بات جو ہے وہ ثابت فرمائی، پیش فرمائی لوگوں کے درمیان، اور پھر آپ کو صادق اور امین کا لقب بھی ملنے لگ گیا۔ تو اسی چیز کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، لیکن مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ طرز عمل بالکل مخالف اختیار کیا کہ برکت کو چھوڑ کر کے اسلام نے جن چیزوں میں کہا ہے کہ اگر تم کرو گے تو اللہ اس میں برکت دے گا، تو برکت کو چھوڑ کر کثرت پہ جو ہے وہ دنیا بھاگنے لگی، کثرت پر جو ہے وہ اٹریکشن حاصل ہونے لگی کہ مال اگر کثیر ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ تو مال کو کثیر کرنے کے لیے کوئی آدمی جس کو موقع ملتا ہے وہ 100 روپے، 50 روپے، 10 روپے کا چونا لگانے میں کسر نہیں چھوڑتا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے آپ اور ہم یعنی اسلام اور مسلمان دونوں جو ہے وہ جو ہے دنیا کی نظر میں ذلیل اور رسوا ہو گئے، غیروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقتور سمجھنے کے لیے پیسے کی طاقت حاصل کرنا شروع کر دی۔ تو پیسہ ایک طریقے کی طاقت ہو سکتا ہے اگرچہ، لیکن اس کو حاصل کرنا، اس کو کمانے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار ذرائع بتائیں کہ جو حلال ذرائع ہیں۔ ہم حلال روزی کماتے ہوئے، حلال کماتے ہوئے اپنا پروفٹ حرام کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ اس کو جھوٹ بول کے کماتے ہیں، اس میں جو ہے وہ دوسرے کو جو چیز کی ہے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ تو اس سے یاد رکھیں کہ روزی حرام کب ہو جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں لگتا، اور وہی ہم اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، وہی ہم خود بھی کھا رہے ہیں، وہی اپنے دوستوں کو بھی کھلا رہے ہیں، کیونکہ مال کی کثرت نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ مال اس کے پاس کثیر ہے، یہ جو چاہتا ہے خرید لیتا ہے، جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ تو مال کثیر ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم جو ہے طاقتور ہو گئے۔ مال میں برکت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا، آپ کو ہر چیز دی، آپ کو آنکھ دی، کان دی، ناک دیے، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، آپ چل پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ نعمتوں کا اعتراف ہے۔ اگر ان نعمتوں میں ہلکی سی بھی کوئی بیماری آ جاتی ہے تو انسان بستر کے اوپر آ جاتا ہے کہ پھر ساری چیزیں چھوڑ کر ساری نعمتوں کا اعتراف، پھر بعد میں پہلے یہ بیماری دور ہو، ہلکا سا دانت کا درد انسان کی جو ہے وہ موت کا درد بن جاتا ہے۔ تو چھوڑے کہ سب کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، اس پہ اگر نگاہ ہوگی تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اسلام نے جن طریقوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان طریقوں کو اختیار کر کے بھی انسان اچھے روزگار کما سکتا ہے، اچھے پیسے کما سکتا ہے، دنیا میں عزت بھی پا سکتا ہے، شان و شوکت بھی پا سکتا ہے۔ تو پھر غیروں کی طرف دیکھنا اس کا جو ہے وہ بیجا ہے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں آپ انہی پر غور کریں، انہی پر تفکر کریں، انہی کی گہرائیوں کو جانیں، تو پھر انشاءاللہ ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔